بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان جب دنیا کا معاملہ آئے گا تو ایک دم دل کھول کر کے اس کے سامنے آ جائے گا، لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو بالکل کچا پڑ جائے گا، بالکل سست پڑ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، جیسے ہی وقت ہوا فوراً ماں باپ 20,000 25,000 30,000 50,000 روپے اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد والے اگر کسی وجہ سے مسجد والے اگر 100 یا 200 روپے اپنے اعتبار سے وہ متعین کر دیں تو پھر مسلمان اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، آپ مسجد میں 1 روپے نہیں 1 کروڑ روپے لگا دو، لیکن مسجد والوں نے جو پیسے متعین کیے ہیں وہ پیسے اگر آپ نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے اوپر واجب ہے، یہ آپ کو دینے ہی پڑیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ زیادہ دے سکتے ہیں، کم دے سکتے ہیں، لیکن یہ واجب ہے، یہ آپ کو دینے ہی پڑیں گے۔ باقی مسجد کے اندر اگر آپ کوئی بھی کام کریں آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن چھٹکارا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھتا اور فجر کی فرض نماز نہیں پڑھتا اور پوری رات نفل پڑھتا ہے تو اسے نفل کا ثواب مل جائے گا؟ ارے بھائی، جو فرض ہے اسی کو جب نہیں پڑھ رہا ہے تو نفل نماز کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور یاد رکھو، امام جو جس مسجد کا بھی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو امام جس مسجد کا بھی ہے اس نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا ہے، تو اس کی مکمل ضروریات کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ جس امام کے دل میں تمنا نہیں ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا دو جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ عید مناؤں۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن امام اپنی اس تمنا کو اپنے سینے کے اندر دبا کر کے رکھتا ہے اور وہ اپنے تمام رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ میں عید مناتا ہے، اور کوئی کہتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے عید کی نماز پڑھانی ہے، میں اپنے مقتدیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور مقتدیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسے پوچھتے بھی اس کا سارا وقت اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ کے امام نے آپ کے ساتھ کس وقت بے وفائی کی ہے؟ آپ مجھے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اور آپ نے مجھے اذان کے لیے بلایا ہو، کیا ایک دفعہ بھی کسی امام نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ دستخط لکھواتے ہیں، آیت الکرسی لکھواتے ہیں، کیا ایک دفعہ بھی کسی امام نے منع کیا؟ آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے والد کے انتقال پر کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والد کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا ہو؟ بیچارہ مولانا مصطفیٰ صاحب اتنا بوڑھا آدمی جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، 5 منٹ تک، 10 منٹ تک، 15 منٹ تک، 20 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک وہ جنازے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جب تک پیچھے سے آواز نہیں آ جاتی ہے کہ جنازہ پڑھاؤ، اس وقت تک یہ بوڑھا آدمی جنازے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ کیا کچھ بھی ہمارے دل کے اندر فرق نہیں پڑے گا؟ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا نماز کے اندر کبھی کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی ایک ضرورت بتاؤ آپ کے والدین کے لیے، جو پیسہ آپ اپنے اسکول کے ماسٹر کو دیتے ہیں، کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کے کاروبار کے لیے دعا کی ہے؟ کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کی بیمار والد کے لیے دعا کی ہے؟ کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کے والد یا والدہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی ہے؟ اور امام جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ فلاں مقتدی کے والد کا انتقال ہو گیا، یا اللہ تو اس کو جنت میں پہنچا دے، یا اللہ فلاں حاجی صاحب بیمار ہو گئے، یا اللہ تو اس کو شفا دے دے، یا اللہ فلاں صاحب کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ تو ان کے کاروبار کو چلا دے۔ ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر گھڑی میں یہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم اسے اپنا کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، اور اس سے علماء پر اور اماموں پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو آپ کی نسلوں کے اوپر فرق پڑے گا، اور اگر یہی رویہ آپ کا امام کے ساتھ میں رہا، مسجد کے امام کے ساتھ یا مدرسے کے مدرس کے ساتھ میں رہا، تو آنے والی نسلوں کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، آنے والی نسلوں کو کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی اللہ کے لیے کرو، اچھی پیٹ میں کیا کریں؟ بچے جو بیمار ہو گئے اس کا کیا کریں؟ بیوی گھر کے اندر بیمار، اس کو کہاں لے کے جائے کہ جی موسم کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، تو 10 روپے کی چیز تمہیں دکان والا 10 روپے کی چیز دیتا ہے، تو ہمیں بھی تو وہ 10 کی دیتا ہے، وہ 20 کی تو نہیں دیتا ہے، تو برکت کہاں سے ہو جائے گی؟ بس لوگوں نے ایک بہانہ کر رکھا ہے کہ جی مول صاحب کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، آپ بغیر برکت والی دے دیجیے اور برکت والی آپ رکھ لیجیے۔ جب ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی تو انسان دل کے لگا کر کے وہ نماز کس طریقے سے پڑھائے گا؟ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بھی کہا جائے
کہ بھائی مسجد کی طرف تھوڑی توجہ ہو، مسجد کی طرف تھوڑا دھیان دو، مسجد کی طرف تھوڑا لگاؤ، تو ایک ہی بات کہتے ہیں جی گھنے اللہ کے بندے، ارے 4-5 کا نام ہم کو بتا دو، ایک ہی بات جی گھنے اللہ کے بندے لگانی ہے، 4-5 کا نام تو بتا دو، ہماری ضرورت ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کی امداد کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد 1 لاکھ کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو یا کچی جھونپڑی کی ہو، نماز کا ثواب تو تمہیں اخلاص کے اوپر ملے گا، سنگ مرمر یا ایسی لگائی ہوئی مسجد کی وجہ سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ کیسا آپ نماز پڑھتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے تو ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ساری زندگی بوجھ ایک تیر نے اٹھایا، ساری زندگی بوجھ ایک تیر نے اٹھایا، اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ لوگ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ تصویر کی، کہ بہت خوبصورت ہے۔ ارے اس تصویر کا بوجھ اس کیل نے اٹھا رکھا ہے، اس کیل کی طرف تو دیکھو، بچے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں بچے تمہیں سنا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اپنے کانوں سے سن رہے ہو، جو چیزیں تمہیں بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی بس ایک ہی چیز ہے تعریف تصویر کی کرنا، کیل کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، میں بتا دینا چاہتا ہوں واضح طور پر کھل کر کے، کل قیامت کے دن جو ہم لوگ سفارش کا ایک سہارا لے کر کے گزرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی سفارش کرائیں گے، جی اللہ کے نبی سفارش کرائیں گے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی، جس انسان نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور پھر اس مزدور کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں خود اس مزدور کی طرف سے اس انسان کے خلاف مقدمہ لڑوں گا، میں خود اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا اللہ کے دربار میں، اور اس کو جنت میں پہنچاؤں گا، اس کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ایک امام جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور وقت پر حاضری دیتا ہے اور وقت پر اپنے آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ بھی گویا کہ اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کمی بیشی اس میں کی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سفارش کی امید نہ رکھنا، بلکہ یہ خیال رکھنا کہ کہیں اللہ کے نبی ہمارا گریبان نہ پکڑ لے۔ اور پھر تعلیم تو تعلیم ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ جی دینی تعلیم وہ بہت زیادہ ضروری ہے، دینی تعلیم جب دینی تعلیم ضروری ہے تو پھر اس میں پیسہ کیوں نہیں لگاتے میرے بھائی؟ دنیاوی تعلیم اس کے لیے آپ لگاتے ہیں، 1000 روپے آپ دیتے ہیں اور پہلے سے اس کے لیے پیسہ آ جاتا ہے، تو دینی تعلیم کے لیے پھر پیسہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیا ماسٹر کو بھوک لگتی ہے، امام کو نہیں لگتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں بیماری آتی ہے، استاد کے گھر میں بیماری نہیں آتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا امام کے گھر میں بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں مصیبت آتی ہے، امام کے گھر میں مصیبت نہیں آتی؟ کیا اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو کیا اس کے گھر میں مہمان نہیں آتے ہیں؟ یہ کہاں کا آپ نے انصاف کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، اور جب پیسہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہماری قوم اس میں پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ رویہ آپ کے ساتھ میں رہا تو آنے والی نسل آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور آنے والی نسل وہ امامت سے محروم رہ جائے گی، آنے والی نسل وہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہ جائے گی، آنے والی نسل ان کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ان کو نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ان کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر ہماری قوم کا یہ رویہ آپ کے ساتھ میں رہا، ایک سوچو تو صحیح کتنا درد ایک امام کا آپ کے تعلق سے ایک امام کے دل میں ہوتا ہے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی پوری بستی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مقدموں کے لیے دعا کرتا ہے، اسی لیے تو کہا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں منیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی پریشانی کے اندر ہو، دعا وہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سعودیہ سے آ گئے، مول صاحب کاروبار تھوڑا ٹھپ چل رہا ہے، دعا کریو، ٹھیک ہے صاحب دعا کر دیں گے، ہمیں کہہ دیا دعا کرنے کے لیے اور اسکول میں جا کر کے 25,000 روپے فیس دے رہے۔ بتاؤ یہ کوئی انصاف؟ حالانکہ مول صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تھوڑا دعا کر دیو، ٹھیک ہے صاحب دعا کر دیں گے، ہم نے دعا کر دی۔ اب جب ہماری دعا کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی تو جا کر کے سارا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کیا انصاف ہے میرے بھائی؟ میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں آپ سے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے کسی انسان کا غلام نہ بنائے، کسی انسان کا محتاج نہ بنائے، اللہ زندگی بھر مجھے اپنے ہی دربار
का गुलाम बनाए, अपने ही दरबार का मोहताज बनाए। लेकिन अगर यही रवैया आपका अपनी कौम के साथ में, अपने मसाजिद के अइम्मा के साथ में रहा, तो फिर याद रखो मेरे अजीज मुसलमानों, हम बहुत बड़े घाटे के अंदर जा सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी के अंदर जा सकते हैं। एक बच्चे को कुरान पढ़ाना कोई मामूली बात है, बच्चे को कलमा सिखा देना कोई मामूली बात है, बच्चे को गुस्ल और वजू के फराइज बता देना कोई मामूली बात है, बच्चे को नमाज सिखा देना कोई मामूली बात है। आज खुद आप अपने रिश्तेदार के जनाजे पर खड़े होते हो और ईमानदारी से बताओ, जिनको दुआ नहीं पढ़नी आती है वो खड़े होकर के वहां खड़े रहते हैं। कितने लोग आते हैं कि मौलवी साहब हमें नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है, आप इजाजत दे तो हम कुल अल्लाह पढ़ ले। और कितने लोग जो खामोश रहते हैं। लेकिन इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ, आमना कॉलोनी के मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल के दिन जब तुम्हारा इंतकाल होगा और ये तुम्हारा मासूम बच्चा तुम्हारे साथ में धोखा नहीं करेगा, ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा, ये चुपचाप पड़ा नहीं रहेगा, अपनी मासूम जबान से कहेगा अल्लाह मेरा बाप मरा पड़ा है, या अल्लाह मेरे दादे का जनाजा है, या अल्लाह तो उसकी मग़फ़िरत कर दे। जब उस मासूम की जबान से निकलेगी दुआ आपके लिए, अल्लाह आपके लिए मग़फ़िरत के फैसले कर देगा, अल्लाह आपके लिए जन्नत के फैसले कर देगा। और उस फैसले का जिम्मेदार वो मस्जिद का इमाम होगा, वो मकतब का उस्ताद होगा, जिसको हमने जिंदगी भर कभी उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। आपका बच्चा, आपका पोता आपके साथ में धोखा नहीं करेगा, वो अल्लाह से दुआ करेगा। और मासूम बच्चा जब अपनी जबान से दुआ करता है तो अल्लाह किस तरीके से कबूल फरमाते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मुर्दे को कब्र के अंदर आजाद हो रहा है। फिर बाद में चंद सालों के बाद में उधर से जब दोबारा गुजरे तो उन्होंने देखा कि मुर्दे के ऊपर से आजाद कब्र को हटा लिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, पहले तो इसको आजाद हो रहा था, अब इसके ऊपर से आजाद कब्र को हटा लिया गया है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इस शख्स का इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामिला की उम्मीद से थी, फिर उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, होशियार हुआ, तो इसकी बीवी ने इसके बच्चे को मकतब में मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा है। और आप लोग जानते हो जब मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईसा, इसका मासूम सा बच्चा जमीन पर बैठ करके उस्ताद के सामने कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उस अल्लाह के नाम से कायदा पढ़ना शुरू करता हूँ कि जो अल्लाह गुनहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला है, जो अल्लाह रहम करने वाला है। ईसा, इसका बाप गुनाहों की वजह से आजाद कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन जब इसके मासूम से बच्चे ने अपनी जबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मेरा अल्लाह, मेरा रब तो रहम करने वाला है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इधर इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह कहा, इधर मैंने इसके लिए मग़फ़िरत का फैसला किया और इसके ऊपर से आजाद कब्र को हटा लिया। एक बच्चे ने बिस्मिल्लाह कहा, अल्लाह ने आजाद कब्र को हटा लिया। हजारों बच्चे आपके सामने होंगे और वो आपके लिए अपनी मासूम ज़बानों से दुआ करेंगे। वो क्यों दुआ करेंगे? इसलिए कि मैंने उनको याद कराइए, इसलिए कि उनको सिखाया है, उनको बताया है। अगर नहीं सिखाते, नहीं बताते तो ये भी धोखाधड़ी करते और ये भी चुपचाप खामोशी के साथ जनाजे की नमाज पेश हो जाएगी, लेकिन ये भी चुपचाप खामोशी के साथ में रह करके आ जाते। लेकिन ये अपनी मासूम जबान से पढ़ेंगे और आपके लिए मग़फ़िरत के फैसले होंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तमाम चीजें क्यों हासिल हुई? इस वजह से कि मकतब के अंदर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाई। इस वजह से मेरे अजीजों, मेरे प्यारे मुसलमानों, खास तौर पर आमना कॉलोनी वालों, आप हर किसी में समझना कि मौसा आज क्या मुंह बना करके आए हैं और शायद मौसा को तनख्वाह कर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह भी वक्त पर मिलती है और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सोच दे करके जा रहा हूं कि एक काफिर को, जो ईमान वाला भी नहीं है और जो दुनिया की तालीम आपके बच्चों को दे रहा है, आप उसको 30,000 रुपए दे सकते हैं। तो जो एक मुसलमान है आपके बच्चों को कलमा सिखा रहा है, उसकी आखिरत की फिक्र कर रहा है, आपकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है, तो फिर उसके लिए हमारा सीना बड़ा क्यों होता है? उसके लिए हम पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं? सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा मेरा अजीजों। अमल करो, अमल करने का इरादा करो और कोशिश करो और ये वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद मुकम्मल तौर पर जो भी हमारे जिम्मे है, जो भी हमारे जिम्मे लगेगा, हम मस्जिदों के अंदर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे दो, एक आदमी भी, एक बंदा भी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के मुझे बता दे कि मैंने कभी उससे एक पैसे का मुतालबा किया हो। एक बंदा खड़ा होकर के कह दे और एक बंदे का कोई एक बंदा मुझसे एक पैसा मांगता हो तो मुझे बता दे खड़ा होकर के अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुतालबा नहीं किया और ना आज आपसे मुतालबा कर रहा हूं
हूँ, ना अपने लिए मुतालबा कर रहा हूँ। बस इतना आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर दुनियावी तालीम के लिए, हिंदी अंग्रेजी के लिए एक काफिर मास्टर को दे सकते हो, तो दीनी तालीम देने वाले मस्जिद के इमाम को भी आपको देना चाहिए। और अब मुझे चाहे हाथ मत दो, लेकिन मस्जिद वालों ने जो आपकी जिम्मे लगाया है, कम से कम खुदा के बंदो उसको तो दो। जब आप दोगे नहीं तो फिर मस्जिद का निजाम चलेगा कैसे? बस वही बात करें भाई, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आपने आस्तीन ऊपर की और टूटी के सामने वजू करने के लिए बैठ गए, आपको मालूम है कि ये पानी टंकी से आ रहा है, तो ये पानी टंकी से आ रहा है तो मोटर के जरिए से पहले टंकी में पानी भरा गया है, तो मोटर जो चलती है उसका बिल भी तो आता होगा। और फिर आप वजू करने के बाद में, गर्मी का जमाना है, आपने फ्रिज चालू किया और पानी भरा और गिलास में पानी भर के आपने पी लिया, आपके पूरे जिस्म को सुकून मिला, आपका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया, ठंडा पानी आपने पिया, भाई कहीं से तो आ रहा होगा, किसी ने तो दिया होगा। फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ने के लिए गए, आपको गर्मी लगी तो आपने पंखा चालू कर लिया, आपकी नमाज के लिए बेहतरीन सफे मस्जिद के अंदर बिछी हुई है, आपकी जरूरियात को पूरा करने के लिए लाइटें लगी हुई है, अगर अंधेरा है तो रोशनी का इंतजाम है, गर्मी है तो पंखे का इंतजाम है, सर्दी है तो दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ लीजिए। ये सारा काम हो रहा है और आप अपनी हर ख्वाहिश मस्जिद के अंदर पूरी कर रहे हैं, तो भाई कहीं से तो ये जरूरत पूरी करनी पड़ रही होगी ना। अल्लाह तो आसमान से उतार के नहीं दे रहा है, अल्लाह तो आसमान से उतार के नहीं दे रहा है। और कितने अफसोस की बात है कि मैं जिस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता हूँ उस मस्जिद का मुझे ख्याल ही नहीं है और मैं 10 रुपए भी उसमें देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और बाहर का एक बंदा आता है वो 100 रुपए डाल देता है, 200 रुपए डाल देता है, तो मुझसे ज्यादा अच्छा इंसान तो वही हो गया। अब जुमे के दिन जब लोगों के सामने गल्ला फैलाया जाता है तो कितना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल करके 10 रुपए का नोट निकालते हैं। इसलिए तो एक कहावत बड़ी मशहूर है कि एक दफा 500 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में बहस हुई, तो 500 रुपए के नोट ने कहा कि मैं तो होटलों में फिरता हूं, मैं तो सैर व तफरीह करता हूं, मैं तो शादियों में उड़ाया जाता हूं और मैं तो खूब एक मुल्कों से दूसरे मुल्कों में जाता हूं। फिर 500 के नोट ने 10 के नोट से कहा कि कुछ तू भी अपने बारे में बता दे कि तू कहां जाता है और क्या करता है। तो 10 के नोट ने अपनी आंखें नीचे कर ली और रोता हुआ कहने लगा कि मैं तो घूम फिर के फिर मस्जिद के गले में आ जाता हूं। गलत नहीं कहा उसने, गलत नहीं कहा, सही कहा उसने। अपनी जरूरत का वक्त आए, सामने वाले कहते हैं टेंशन मत ली, 50,000 ज्यादा लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम खराब नहीं होना चाहिए। और जब ये मस्जिद का मामला आता है तो फिर जी हम क्या करें, कारोबार में बरकत नहीं है। तुम सोचो तो सही, कौन सा गुनाह ऐसा किया है कि अल्लाह हमारा पैसा मस्जिद में नहीं लगा रहा। जिस इंसान का पैसा मस्जिद में नहीं लग रहा है वो खुश ना हो कि मैं बचा हुआ हूं, बल्कि वो अल्लाह के सामने तौबा करे और वो सोचे कि क्या गुनाह मैंने कर लिया है कि मेरा पैसा मस्जिद के अंदर नहीं लग रहा है। ये सोचने वाली बात है, अफसोस वाली बात है। और कितनी हम बेवफाई अल्लाह के घर के साथ में कर रहे हैं, अल्लाह की मस्जिदों के साथ में कर रहे हैं। याद रखो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बेवफाई आपकी ये दुरुस्त नहीं है, ये सही बात नहीं है। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, मैं आपको मामला ना करो, खुदा के वास्ते मकतब के साथ में ऐसा मामला ना करो, खुदा के वास्ते मस्जिद के साथ में ऐसा मामला ना करो। कल के दिन जब आप दुनिया से चले जाएंगे, कोई स्कूल का मास्टर नहीं आएगा आपकी दुआ करने के लिए, यही मस्जिद का इमाम उठेगा और आपके लिए दुआ करेगा। करता है या नहीं करता, आप खुद बताओ, करता है या नहीं करता है? कोई आपके घर में बीमार होता है तो उसके लिए दुआ करता है या नहीं करता है? आपके कारोबार में किसी तरह की तकलीफ होती है उसके लिए दुआ करता है नहीं करता है? आपकी हर जरूरत का ये ख्याल रखता है और आपकी हर जरूरत को ये पूरा करने वाला होता है। लेकिन हमारे लोगों का हाल ये है कि हम सरला बराबर की उसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है। बस ये है कि और कभी को मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़े दुख के साथ में ये बात कह रहा, बच्चों को पढ़ाना, मां बनना तो आसान है लेकिन उस्ताद बनना उससे ज्यादा मुश्किल है। मां तो 4 बच्चों को संभालेगी, उस्ताद तो 80 बच्चों को संभालेगा। और एक क्लास में आप 10 मिनट बैठ करके देखिए, आपका सर दुखने लग जाएगा। कुर्बान जाओ इस उस्ताद करके 1 घंटे के अंदर 80 बच्चों को पढ़ाता है, उनके शोर को भी बर्दाश्त करता है, उनके शोर शराबे को भी बर्दाश्त करता है और साथ में उनका सबक भी सुनता है। ये कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई,
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کرنے والے بندے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا ہرگز نہ کرو، بلکہ انصاف کے ساتھ میں کرو۔ اگر دنیاوی تعلیم میں آپ 30,000 روپے لگا رہے ہیں تو کم سے کم 15,000 روپے تو آپ کو مکتب کے لیے اور مسجد کے لیے لگانا ہی چاہیے۔ اور یہ اپنی زبان سے نکالنا چھوڑ دو کہ جی گھنے اللہ کے بندے ہیں، کون اللہ کا بندہ ہے، نام تو بتاؤ۔ نام کو بتاتے نہیں، اجی مسجد میں تھوڑی سی امداد کر دو حاجی صاحب، اجی گھنے اللہ کے بندے کون ہے، نام تو بتاؤ کسی ایک کا۔ ہم بھی کبھی چلے جائیں اس کے پاس میں کہ جی صاحب آج مسجد میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور باتیں بنانے کے لیے لوگ ہزاروں باتیں بناتے ہیں۔ میرے بھائی باتیں بنانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اعتماد کیجئے، آپ یقین کیجئے کسی انسان کی ذات پر، آپ اعتماد کیجئے اور آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ اس کو دیتے رہیے، آپ امداد کرتے رہیے۔ مثال کے اور کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسجد والوں نے اگر 100 روپے باندھ رکھے ہیں تو صرف ایک سال میں 1200 روپے آپ کو دینے ہیں، بتائیے کیا مشکل کام ہے؟ آپ ایمانداری سے مجھے بتاؤ کیا مشکل کام ہے آپ کے لیے؟ اگر کسی مسجد والوں نے 200 روپے باندھ رکھے ہیں تو پورے سال میں صرف 2400 روپے آپ کے دینے ہیں، بتائیے آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ اور لوگ دوسری جگہ پر خوب خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب مسجد اور مدرسے کی بات آتی ہے تو وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں، وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا رویہ اور آپ کا یہ انصاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، چاہے وہ آمنہ کالونی کی ہو یا آمنہ کالونی کے باہر سے کہیں سے تشریف لائے ہو، کہ خدا کے واسطے ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ یہ اگر اپنی زبان سے بولتے نہیں ہے، اگر یہ آپ سے مانگتے نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گھر کے اندر حاجت نہیں ہے، ان کو پریشانی نہیں ہے، ان کو مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت کی وجہ سے اپنے عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کے اندر آپ کے بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے، جس مسجد کے اندر آپ کے مرحوم کے لیے دعا کی جاتی ہے، جس مسجد کے اندر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کم سے کم اتنا فرض تو آپ کا بنتا ہے کہ اس مسجد والوں نے جو ذمہ داری آپ کے اوپر لگائی ہے اور جو آپ کے اوپر فرض کیا ہے اس کو تو آپ کم سے کم ادا کریں۔ اتنا فرض تو آپ کا بنتا ہی ہوگا میرے بھائی، اتنا فرض بھی نہیں بنتا کہ آپ کا، اتنا فرض تو آپ کا بنتا ہی ہوگا۔ جب آپ مکمل طور پر پابندی کے ساتھ امداد کریں گے اور مسجد کے صدر صاحب کو اپنی جو بھی آپ کو جو انہوں نے ذمہ لگایا اس کو دیں گے، کل کے دن آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دل کے ساتھ میں اور کتنے دل کے ساتھ میں مسجد کا امام آپ کے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ بچوں نے آپ کے سامنے پڑھا اور انہوں نے آپ کے سامنے سب کچھ پڑھا، غسل کے فرائض بتائے، نماز کے فرائض بتائے، نماز کا طریقہ بتایا، نماز جنازہ کا طریقہ بتایا۔ یہ بغیر محنت کے نہیں ہوا میرے بھائی، اس میں بھی محنت لگی ہے، اس میں بھی محنت لگی ہے، اس میں بھی محنت لگی ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کا تعاون کیجیے، آپ زیادہ سے زیادہ مدرسوں کا تعاون کیجیے۔ آپ سبھی حضرات مسجد کا تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی مشکل کام نہیں، 100 روپے بندے ہوئے دوبارہ 100 ایک ساتھ دے دو مسجد کے صدر کو، بس پورے سال کی چھٹی۔ 2400 روپے بندے ہوئے تو ایک ساتھ دے دو، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ ساتھ میں لے کر کے آ جاؤ۔ اس بات کا انتظار کرنا کیا ضروری ہے کہ جی ہمارے پاس میں کوئی آئے گا؟ لائٹ کا بل جب آتا ہے تو خود بھرانے کے لیے جاتی ہے یا لینے والا تمہارے پاس میں آتا ہے؟ پانی کا بل خود بھرانے جاتے ہیں، لینے والا تمہارے پاس میں آتا ہے۔ گھر میں تو ٹی وی کا بل بھی ختم نہیں ہوگا، گھر میں اور موبائل کا ریچارج بھی ختم نہیں ہوگا، ساری ضرورتیں پوری ہوگی۔ اور اگر مسجد کی بات آ جائے گی تو جی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی۔ یہ کتنے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے میرے بھائی، کتنے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کا تعاون کیجیے۔ میرے بیان سے ہرگز مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے بہت بڑا مالدار سے بڑا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے مسجد کے اندر بھیجیے، اور مسجد والوں نے جو ذمہ آپ کے لگایا ہے آپ اس کو وقت پر کیجیے۔ جب وقت پر آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے اندر اور بھی زیادہ سدھار آئے گا، اور بھی زیادہ وہ آگے پھیلیں گے پھولیں گے، اور بھی زیادہ وہ ترقی کریں گے، اور دنیا کے اندر ان کا بھی اور آپ کا بھی انشاءاللہ العزیز نام روشن ہوگا۔ اس کا آپ سب حضرات ارادہ کرتے ہیں۔ اخیر میں تہذیب کے ساتھ میں